वेलकम बैक। मीर रजा केस में हुकूमत सिंध ने जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को अदालती कमीशन का सरबराह नामजद किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है। कमीशन मीर रजा की मौत की असल हकाइक और हालात का जायजा लेगा। कमीशन मीर रजा की मौत से पहले और वाकये के इर्द गिर्द के तमाम हालात की छानबीन करेगा। कमीशन मीर रजा केस पर पुलिस की तहकीकात का जायजा लेगा। पुलिस अफसरों, मेडिको लीगल अफसरों और दीगर सरकारी एहलकारों के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। पुलिस अफसर या एमएलओ की गफलत, फराइज से कोताही या पेशावराना बदउनवानी की तहकीकात भी होंगी। तो अपडेट करें आपको। इसी पर बात करने के लिए सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, किस तरह से काम करेगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में बहुत बड़ा इकदाम करार दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो आला सतही अदालती कमीशन बनाया गया है, जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन, ये तश्कील दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये कमीशन असल हकाइक और हालात का मुकम्मल तौर पर जायजा लेगा और तमाम हालात की छानबीन भी करेगा। कमीशन के पास पुलिस की जो तहकीकात है, निशानदही है और एमएलओ की जो तहकीकात हुई है, वो तमाम चीजें वो उनकी भी छानबीन करेगा और इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट है, फॉरेंसिक तज्ज़िया है, वो भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा। 30 दिन तक इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये भी कहा गया है, अगर कमीशन को मजीद वक्त दरकार हो तो उसको हुकूमत मजीद मोहलत भी दे सकती है। ये कमीशन बनाने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में जीआईटी का तस्वुर नहीं है, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीर रजा के वालिदैन को एतमाद करना पड़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा, मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने 19 अगस्त को खत में कहा, वजीर दाखिला, आईजी और पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गए। वजीर आला ने इजलास में कहा, हमें वकील को नहीं फैमिली को मुतमईन करना है। जीआईटी का प्रोविजन वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर जीआईटी का कॉन्सेप्ट नहीं, ये उसकी एक वजह है। जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। आखिर में इंसाफ अदालत से मिलना है, जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है, किससे तहकीकात कराई जाए। उनके वकील साहब कह रहे हैं सूबे के आईजी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सूबे का वजीर दाखिला वो नाकाम हो गया। अब अगर वो इसको रिजेक्ट करेंगे, कल को कोई और कमीशन बनाएंगे, कोई और आयोग, तो यही चीज चलती रहेगी। फैमिली को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हुकूमत के दिल में कुछ ऐसी चीज होती है, हम क्यों चाहते कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो? हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों को क्लियर किया जाए। आमिर फारूकी साहब को हटा दें, डीआईजी सक्खर को इस काम के लिए लें, डीआईजी वेस्ट से ये काम करवा लें, सीटीडी वालों से, जिससे भी कराएंगे वो जवाब में यही कहेंगे। तो इसलिए चूंकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शियल होती है, इसलिए हमने ये फैसला किया। मीर रजा के अहले खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के खिलाफ और जेआईटी के कयाम के लिए दरखास्त दायर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकों को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने चैम्बर में समाअत की। दरखास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी असरअंदाज होगी। जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। दरखास्त में मीर रजा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा और डॉक्टर समिया को भी फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध के खत में 24 सवाल लिख कर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। मीर रजा केस में वकील जिब्रान नासिर ने जीआईटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आप कैमरों की मदद से चालान तो कर देते हैं, मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ रहे? नई तफ्तीशी टीम 15 रोज बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। 24 सवाल हमने लिख के दिए थे सीएम साहब के लेटर में, हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। या तो लैक ऑफ कैपेसिटी है, या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या लैक ऑफ विल है। तो अगर ये सूबे की बस की बात नहीं है, हम किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे
اور ان کو اسسٹ تو یہی پولیس ٹیم کرے گی جو 15 دن بعد بھی کلولیس ہے. اس موٹر سائیکل کا آج تک نہیں پتا چل سکا, اس وائٹ آلٹو کا آج تک نہیں پتا چل سکا. بندہ تو سامنے لے آئے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا رات کو یونیورسٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم نے کتنی وائٹ آلٹے روکی ہیں. خدا کے بندو, میں نے گاڑی کے اندر سیٹ بیلٹ پہنی کہ نہیں پہنی, میں موبائل استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, آپ کا کیمرہ دیکھ کے 10,000 کا چلان میرے گھر پہ بھیج دیتا ہے. مگر اس کام کے لیے آپ لوگ اپنے کیمرہ ٹیکنالوجی پہ ریلائی نہیں کر رہے. صبح 3 سے 5 بجے تک جو بھی آلٹو گزرتی ہے اس کو پکڑ کے پوچھیں یہ ہم 1950 کی دہائی میں آ گئے. یہ تفتیشی میکینزم استعمال ہو رہے ہیں. میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر نے تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی ہے. کراچی کی عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست منظور کر لی. رپورٹ 7 ستمبر تک جمع کرانے کا حکم دے دیا. مدعی کے وکیل کے سوال پر تفتیشی افسر نے بتایا موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورنزک رپورٹ آنا باقی ہے. عدالت نے میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی 1 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. پولیس کے ساتھ تعاون اور تھانے جا کر تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. آئندہ سماعت تک شہر سے باہر جانے سے بھی روک دیا ہے. اور اب بات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کی. فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی ہے. پاکستانی وفد نے ایرانی وزیر داخلہ سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. دو طرفہ تعلقات اور سرحدوں کی سیکیورٹی پر گفتگو ہوئی. خطے میں امن استحکام باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. اس سے پہلے تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا. ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے. پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے پرامن پائیدار اور جامع حل کے لیے کوشاں ہے. پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہوگی. ایران پاکستان تعلقات تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کی معاشی پابندیاں غیر قانونی ہیں. امریکی اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کل تہران کا دورہ کریں گے. مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے. اسماعیل بقائی نے واضح کیا مکہ دفاعی معاہدے میں ایران کو شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پر تنقید. ٹروتھ سوشل پر مختصر پیغام میں لکھا کہ ایران مکمل تباہی کے دھانے پر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کی ہے. ٹروتھ سوشل پر مختصر پیغام میں لکھا کہ ایران مکمل تباہی کے دھانے پر ہے. امریکی صدر کی معاشی جنگ جاری رہی تو خلیج سے تیل کی تمام برآمدات روک دیں گے. ایران کا امریکی دھمکی پر جواب. رائٹرز کے مطابق ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا جو بھی ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ کمیٹی نے مسودہ قانون کی منظوری بھی دی ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت رکھنے والے ممالک کے جہازوں سے خدمات کی فیس وصول کی جائے گی. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایران غیر ملکی خطرات کے خلاف نسلوں تک لڑنے کے لیے تیار ہے. 10 نسلیں کیا 20 نسلیں بھی لڑیں گی. دشمن کو سمجھانے کا واحد راستہ طاقت کا زبان اور اس کا استعمال ہے. وہ جو چاہے نہیں کر سکتا. مخالفین کے قریب درمیانے طویل مدتی منصوبوں پر نظر ہے اور ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ابن الرضا نے کہا کہ آئندہ 50 برسوں کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. حال کی جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کی بنیاد پر طویل المدتی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر سینٹ کی زیر صدارت PTI کے سینیٹرز کا اہم اجلاس ختم. اجلاس میں آج ہونے والے متحدہ اپوزیشن اجلاس اور سینٹ اجلاس کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی. متحدہ اپوزیشن ارکان کا اجلاس 6 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. مزید جانتے ہیں عبد القادر سے. عبد القادر اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن حکومت کے خلاف صف بندی کی تیاریاں کر رہی ہے. اس سلسلے میں متحدہ اپوزیشن کا ایک اہم اجلاس اب سے کچھ دیر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل اپوزیشن لیڈر سینٹ کی زیر صدارت PTI کے سینیٹرز کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں متحدہ اپوزیشن کے قیام کے حوالے سے اور اس کے کردار کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے. PTI ارکان اسمبلی حکومت کے خلاف متفقہ لائحہ عمل اپنائیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ اہم ترین اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شرکت کریں گے. اپوزیشن لیڈر محمود اذرزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سمیت PTI کے MNAs اور سینیٹرز شریک ہوں گے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عبد القادر.
سسٹم ناکام نہیں ہوا، ڈیلیور کر رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ ایک سوال پر کہا کہ پی ٹی آئی والے مجھ سے ملتے رہتے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، مذاکرات کی جب بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ڈر جاتے ہیں۔ چیز کا حل جو ہے ٹیبل پر بیٹھ کے کیا جاتا ہے، لڑ جھگڑ کی اور پروٹیسٹ سے نہیں ہوتا۔ جب وہ بیٹھنا چاہیں گے اسٹیٹمنٹ دے دینی کہ جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، وہ کافی نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ چیف کمشنر کی نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپتال منتقلی کے خلاف متفرق نظر ثانی درخواست اپنی باری میں ٹیک اپ ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، رجسٹرار نے یقین دہانی کرائی ہے کہ درخواست جلد سنی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال کے بجائے پیمز لے گئے، بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے۔ خان صاحب کو جب اڈیالہ سے لے کے جایا گیا انسٹیڈ آف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، یہ پتا چلا کہ خان صاحب کو لے کے گئے ہیں پیمز ہاسپٹل، نہ اس کے وہ ٹیسٹ ہوئے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تھے، نہ اس بورڈ میں خان صاحب کی بہن یا خان صاحب کے ذاتی معالج شامل رہے۔ یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی کلیئر وائلیشن ہے۔ ہم نے ایک کنٹمپٹ پٹیشن گزاری، ہم مشکور ہے رجسٹرار صاحب کے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی یہ آج پٹ کیا جائے گا۔ خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، خان نے اگر ڈیل کرنا ہوتا تو 3 سال جیل میں نہ گزار چکے ہوتے۔ میری بات ہوئی ہے خان صاحب کی بہن سے اور وہ ملاقات سے خوش تھی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خان صاحب نے سہیل افریدی سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ توہین عدالت انہوں نے کی جنہوں نے اسپتال کے باہر مجمع لگایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تماشا ہونے لگا ہے جسے دیکھنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما پرویز رشید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی درخواست اپنے قائدین کے خلاف دے جنہوں نے رکاوٹ پیدا کی۔ انہوں نے جو توہین عدالت درخواست دی ہے اس میں انہیں ناکامی ہوگی۔ مجھے حکومت کے خلاف نہ کوئی سازش نظر آئی ہے اور نہ کوئی لاوا پک رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما ناصر بٹ نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کوئی بندہ وہاں نہیں جائے گا جہاں ان کا علاج ہوگا، باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، کوئی حادثہ ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ عدالت انہوں نے کی جنہوں نے اسپتال میں خان صاحب کو جانا تھا، اس کے باہر ایک مجمع لگا۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ توہین عدالت وہ اپنے ان قائدین کے خلاف کرے جنہوں نے رکاوٹ پیدا کی خان صاحب کے اسپتال میں پہنچنے، لیکن جن کے خلاف انہوں نے کی ہے اس میں انہیں ناکامی ہوگی۔ مجھے تو کوئی نہ سازش نظر آئی ہے نہ کوئی لاوا نظر آیا ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ دعویٰ کہیں سے ملے، لیکن ابھی تک تو خواہشوں کو پانی پڑا۔ کیسے تو انہیں عدالت ہے کہ وہاں لے کے گئے، ہر چیز حکم مانا۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ کوئی بندہ وہاں نہیں جائے گا جہاں بھی یہ علاج کے لیے جائیں گے، وہاں لوگ گئے۔ ایسا ہوتا تو کون سے مدار حکومت کا تو کام ہے نا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ مسلم لیگ نون کا کوئی برا ٹائم نہیں ہوتا ہے، مسلم لیگ نون ہے اور عسکری قیادت ہے، کتنی مضبوطی ہے کہ ہم کہاں تک ہیں، دنیا مان رہی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔